بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين. ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. والذین ہاجروا فی سبیل اللہ. انسان دنیا میں رہتا ہے تو دنیاوی ضرورتوں کے ساتھ رہتا ہے. ان کی تکمیل کے لیے اسے دنیا کے مال و اسباب بھی چاہیے، لیکن انسان دنیا میں جانوروں کی طرح نہیں ہے. اللہ کی بہترین مخلوق ہے، اشرف المخلوقات ہے. اس کے جینے کے، رہنے سہنے کے، کمانے کھانے کے کچھ اصول اور کچھ ضابطے ہیں. وہاں دوسرے ذیل ارواح کی طرح نہیں ہے کہ جہاں مل گیا کھا لیا، جہاں پڑھ رہے سو گئے. انہی ضابطوں کا نام دین ہے. مالک کائنات نے، انسان کے خالق نے، جس نے اسے تخلیق فرمایا اور یہ انسانی عظمت دی، اس نے اس کے لیے ضابطے بھی مقرر فرمائے. اور بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ضابطے روزمرہ کی ضروریات سے کوئی الگ نہیں ہیں. روزمرہ جس طرح اس نے زندگی بسر کرنی ہے انہی میں معیار مقرر کر دیا گیا. دولت جائز وسائل سے کمائے، چوری نہ کرے، چھینے نہیں، دھوکہ نہ دے. جتنی حیثیت ہو اس کے مطابق رہے، اچھا لباس پہنے، اچھا کھانا کھائے، اچھا گھر بنائے، لیکن اپنے جائز وسائل سے شادی کرے، گھر بسائے، بچے پالے، انہیں پڑھائے لکھائے. یہ ساری چیزیں ایک معیار اور ایک ضابطے میں ڈھال کر اسے دی گئی. لیکن یہ سارا وہ کیوں کرے گا؟ اس کی ایک بنیاد ہے. اسے اپنے مالک کی معرفت کی استعداد دی گئی ہے. وہ اپنے خالق اور مالک کو اپنی حیثیت کے مطابق پہچانے اور اس کی عظمت کے مطابق اس کی اطاعت کرے. عقیدہ بنیاد ہے اعمال کی، کردار کی. جب عقیدے میں کمزوری آتی ہے، یقین میں کمزوری آتی ہے، تو وہ اعمال کو متاثر کرتی ہے اور اعمال خراب ہونے لگتے ہیں، ضابطے چھوٹنے لگتے ہیں. اصل چیز، بنیادی چیز عقیدہ ہے.
عقیدے کے بعد درجہ عبادات کا ہے۔ عبادات کا حاصل یہ ہے کہ ہر بار اللہ کی بارگاہ میں حاصل ہو کر اپنے یقین کو مزید تازہ کرے، اسے مزید تازگی بخشے، اس کا ایمان مزید مضبوط ہو، ایمان میں کمزوری نہ آئے۔ جب ایمان مضبوط ہوتا ہے اور دنیا میں ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ وہ دین پر، دینی عقائد پر، نظریات پر، دین کے اعمال پر اس معاشرے میں عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے، تو پھر ایمان کا تقاضا یہ ہے، جن کا یقین محکم اور ایمان صحیح ہوتا ہے وہ معاشرہ چھوڑ دیتے ہیں، اپنا کردار تبدیل نہیں کرتے۔ اسی کو اللہ کریم نے ہجرت فرمایا ہے، والذین ہاجروا فی سبیل اللہ۔ فرمایا کیسے عجیب لوگ تھے کہ جب اللہ کے دیے ہوئے ضابطوں اور اصولوں کے مطابق اس معاشرے میں زندگی دشوار ہو گئی تو انہوں نے اصول نہیں چھوڑے، معاشرہ چھوڑ دیا، شہر چھوڑ دیے، اپنے گھر چھوڑ دیے، جائیدادیں چھوڑ دیں، مال و منال چھوڑ دیے، رشتہ دار چھوڑ دیے، دوست احباب چھوڑ دیے، لیکن اللہ کے بنائے ہوئے ضابطوں کو چھوڑنا گوارا نہیں کیا۔ یہ ان کے ایمان اور یقین کا کمال تھا۔ پھر یہ نہیں کہ وہ چھوڑ کر آرام کی زندگی کہیں بسر کرنے لگے، کفر نے ان کا تعاقب کیا، کفار نے ان پر حملے کیے، ثم قتلوا، اس کے باوجود انہیں شہید کیا گیا۔ کافر معاشرے کو چھوڑ کر الگ دور جا بسے، کفار و مشرکین نے وہاں جا کر بھی ان کی جانیں لیں، انہیں قتل کیا گیا۔ کچھ ایسے تھے جن کا وقت پورا ہو گیا اور پردیس میں، گھروں سے دور، جائیدادوں سے دور، رشتہ داروں سے دور، پردیس میں انہیں موت آ گئی۔ اب اگر یہی دنیا، یہی مال و منال ہو تو ان کے حصے میں کیا ہے؟ فرمایا اصل بات یہ دنیا نہیں ہے، یہ دنیا بے شمار جن کے حصے میں آتی ہے اور کھربوں کے مالک ہو جاتے ہیں، کیا وہ ایک پائی بھی مرنے کے بعد ان کے پاس رہ جاتی ہے؟ وہ مکان جو بڑے بڑے محل وہ بناتے ہیں، کیا ان میں رہ سکتے ہیں؟ وہ جائیدادیں، جاگیریں کیا ان کے ساتھ جاتی ہیں؟ وہ تو دم نکلا تو سب کچھ ورثاء کا ہو گیا، ان کی تو ملکیت بھی نہیں رہتی۔ دم نکلنے کے ساتھ ہی ساری جائیداد، ساری دولت دوسروں کی ہو گئی۔ تو اس دنیا میں تو کسی دکھ کا مداوع نہیں ہے، بلکہ یہ سب سے بڑا دکھ دیتی ہے جب موت قریب آتی ہے اور بندے کو آثار موت کے نظر آتے ہیں تو اسے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ جا رہا۔ لیکن جو لوگ ایمان و یقین پر قائم رہے، اگر قربان کرنا پڑا تو انہوں نے دنیا کو قربان کیا، گھر بار چھوڑ دیے، رشتے ناطے چھوڑ دیے، پھر بھی ان پر جنگیں مسلط کی گئیں، انہوں نے جہاد کیا، مقابلہ کیا، شہید ہوئے۔ کچھ لوگوں کو تبھی موت نے آ لیا، تو بظاہر دنیا کی نظر سے دیکھیں تو وہ خسارے میں رہے کہ ان کے پلے تو کچھ بھی نہ رہا۔ فرمایا نہیں، ایسی بات نہیں ہے،
لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا، اللہ انہیں بے پناہ اعلیٰ رزق عطا فرمائے گا۔ دنیا کے رزق کی کیا بات ہے؟ دنیا کا رزق تو جو نصیب میں ہے، کھاؤ تو اسی سے بیمار بھی ہو سکتے ہو، کھاؤ تو اسی سے مر بھی سکتے ہو، صحت مند بھی رہے تو اسی سے خون ہڈیاں بھی بنتی ہیں اور فضلے غلاظتیں بھی بنتی ہیں۔ اللہ انہیں وہ رزق دے گا جس میں حسن ہی حسن ہے، جسے کھا کر کسی کو کوئی بیماری نہیں ہوتی، جسے کھا کر فضلہ نہیں بنتا، جسے کھا کر کوئی خرابی نہیں ہوتی۔ لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا، اللہ انہیں بہترین رزق عطا فرمائے۔ اس کا مطلب ہے کہ موت زندگی کا خاتمہ نہیں ہے، بلکہ اس زندگی کا خاتمہ ایک نئی زندگی کی ابتدا ہے۔ اس فانی زندگی کا خاتمہ ایک دائمی حیات کی ابتدا ہے۔ یہ دنیا کا رزق اس فانی حیات کے لیے ہے، اور وہاں کا رزق انہیں نصیب ہوگا جنہوں نے قربانیاں دی آخرت کے لیے، حصول آخرت کے لیے۔ اور سبحان اللہ، قرآن کے مثالی مسلمان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، کیا ہی خوش نصیب لوگ تھے۔ عرب کے جس معاشرے کے وہ لوگ تھے، وہ تو ایک ایک لقمے کے لیے بندے کا گلا کاٹ کر لقمہ نکال لیتے تھے، دولت کے پجاری تھے، پیسہ پیسہ جمع کرتے تھے۔ کیسی عجیب بات ہے کہ جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن رحمت تھاما تو ایسا مضبوط تھاما کہ پھر کائنات چھٹتی ہے تو چھٹ جائے، انہوں نے دامن نہیں چھوڑا۔ بڑی محنت سے جو جائیدادیں بنائی تھیں چھوڑ دیں، گھر چھوڑ دیے، رشتہ ناطے توڑ دیے، دوست احباب چھوڑ دیے، دامان رسالت نہیں چھوڑا، وطن چھوڑنا پڑا، چھوڑ دیا۔ وہاں بھی دشمن نے دفاعی جنگ پہ مجبور کیا تو شمشیر بکف مقابلے پہ آ گئے، جانیں دیں، شہید ہوئے۔ فرمایا یہ نہ سمجھو کہ وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر دنیا سے چلے گئے تو رل گئے یا ان کا نقصان ہوا۔ حقیقی زندگی تو آخرت کی ہے، اور حقیقی رزق بھی آخرت کا ہے، اور وہاں انہیں اللہ کریم بہت خوبصورت رزق عطا فرمائے۔ رزقاً حسنا، ایسی روزی جس میں ہر طرف خوبصورتی ہے، حسن ہے، بھلائی ہے، بہتری ہے، جس میں کوئی کمزوری، کوئی خرابی نہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور یقیناً اللہ ہی بہترین رزق دینے والے۔ اور پھر یہ نہیں کہ اسی برزخ کے رزق پہ اکتفا ہے، قیامت کے قائم ہونے سے موت تک کا یہ درمیان وقفہ جو ہے یہ برزخ میں ہے۔ برزخ پردے کو کہتے ہیں، ایک پردہ ہے جو آخرت کے اور دنیا کے درمیان میں ہے، اور روز اول سے لے کر آج تک جتنے لوگ دنیا سے گزرے ہیں وہ اسی برزخ میں مقیم ہے۔ قیامت کو سب میدان حشر میں حاضر ہوں گے، اور پھر فیصلہ ہوگا جنت یا جہنم کا۔ برزخ میں تو ان کے رزق کا انتظام کر دیا گیا، انہیں بہترین رزق عطا کر دیا گیا۔ اس پر بس نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ
بہترین رزق دینے والے، سب سے بہتر، سب سے اعلیٰ، بے مثل بے مثال رزق دینے والے ہیں، وہ انہیں لَيَدْخُلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَوْمَ يَرْضَوْنَهُ، وہ انہیں ایسے گھروں میں داخل کریں گے جن میں وہ خود بھی بہت خوش ہوں گے، بہت راضی ہوں، وہ پچھلی ساری تھکان اتر جائے گی، گھر قربان کرنے کا صلہ مل جائے گا، عارضی اور کچے دنیا کے فانی گھر قربان کیے تھے، وہاں دائمی اور ابدی اور بہترین گھر اللہ کی جنت میں مل جائیں گے۔ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ، ان کو ایسی جگہ میں داخل فرمائیں گے جسے وہ بہت ہی زیادہ پسند کریں گے، خوش ہوں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ، اللہ کریم ہر چیز کو ہر وقت جانتے ہیں، لیکن وہ بہت حلیم ہیں، بردبار ہیں، درگزر فرماتے رہتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ گرفت نہیں فرماتے، اور انسان توبہ کرے تو اس کی خطائیں معاف فرما دیتے ہیں۔ آج بھی اگر ہم مخلوق کا کردار دیکھیں، ہمارا اپنا بحیثیت مسلمان جو کردار ہے وہ عجیب و غریب ہے۔ جنہیں دین نصیب ہی نہیں ہوا، جو کافر ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ لیکن اللہ کریم کا علم ہے، سب کو برداشت کر رہا ہے، روزی دے رہا ہے، فرصت دے رکھی ہے، دین کی آواز پہنچا رہا ہے روئے زمین پر ہر فرد کے کان میں، جو قبول کر لے اسے اس کی بخشش آ لیتی ہے، معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ ہر بات کو، ہر شے کو، ہر چیز کو جانتا ہے، لیکن اس کی شان حلیمی بھی اس کی اپنی ذات کی طرح بے مثل و بے مثال ہے، برداشت کرتا ہے، درگزر فرماتا ہے۔ ذالک، یہ باتیں طے ہو چکی ہیں، اور تم دیکھ رہے ہو جب سے دنیا بنی ہے تب سے اب تک انسانی تاریخ تمہارے سامنے ہے، اللہ کریم درگزر فرماتے ہیں، کوئی زبردستی ہاتھ چھڑا کر آگ میں گرنا چاہے تو اس کی مرضی۔ دین کے مطابق ایمان مضبوط رکھنا اور دین کے مطابق زندگی گزارنا آسان ہے، سچ بولنا آسان ہے، دیانتداری سے کام کرنا آسان ہے، اللہ کی بارگاہ میں عبادت فرائض پورے کرنا آسان ہے۔ جتنے کام دوزخ میں جانے والے ہیں وہ مشکل ہیں، چوری، بدکاری، جھوٹ، دھوکہ، چھینا جھپٹی، یہ سارے مشکل کام ہیں۔ بتوں کی پوجا مشکل ترین کام ہے کہ انسان ایک بے جان پتھر کے آگے سجدے کرے، یا انسان جانوروں کے آگے سجدے کرے، یہ تو انسانیت کی بھی تذلیل ہے۔ جہنم کا راستہ بہت مشکل ہے، دوزخ میں لوگ بڑی مشقت کر کے جاتے ہیں، بڑی محنت کر کے، بڑا زور لگا، اور جنت کا راستہ سب سے آسان ہے۔ ذالک، یہ باتیں طے ہو چکی، انسان کو مکلف بنایا، اسے شعور دیا، اسے عقل دی، اسے خرد دی، اس کے سامنے نیکی اور بدی کھول کر رکھ دی، وَهَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، اسے توفیق عمل عطا کر دی، اس توفیق کو وہ نیکی پہ خرچ کرتا ہے یا برائی پہ کرتا ہے، اس کا جواب دے گا۔ برائی اللہ کی ناراضگی کا سبب بن کر جہنم میں لے جائے گی، نیکی اللہ کی رضا کا سبب بن کر جنت میں لے جائے گی۔ ذالک، یہ طے ہو چکا۔
اب کسی کے لیے بدلہ نہیں جائے گا کہ وہ برائی کر کے جنت میں چلا جائے یا نیکی کر کے جہنم میں چلا، یہ نہیں ہوگا، جو ہو گیا وہ طے ہو گیا۔ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ، پھر جنہوں نے زیادتی کی ہو انہیں اتنی سزا دی جا سکتی ہے جتنی انہوں نے زیادتی کی۔ کیا خوبصورت دین ہے اور کیا خوبصورت نظریات ہیں۔ کفار و مشرکین نے اگر اللہ کے بندوں کے ساتھ زیادتی کی تو انہیں بھی حق ہے کہ جتنی زیادتی انہوں نے کی اتنی کر سکتے، اس سے زیادہ نہیں۔ اور صحابہ کرام نے تو اتنی بھی نہیں کی، انہیں گھروں سے نہیں نکالا۔ مکہ فتح ہو گیا لیکن کسی کو گھروں سے نہیں نکالا گیا، انہوں نے تو اتنی بھی درگزر کر۔ مکے سے اٹھ کر انہوں نے بدر میں لوگوں کو شہید کیا، احد میں 70 صحابہ کو شہید کیا، حملے کرتے رہے، جنگ پہ مجبور کیا۔ فتح مکہ پر کسی کو مجبور نہیں کیا گیا، کسی کو بدلے میں قتل نہیں کیا گیا، کسی کو گھروں سے نکالا نہیں گیا، حالانکہ یہ انہیں حق تھا، انہوں نے گھروں سے نکالا تھا، وہ نکال سکتے تھے، شرعی حق تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم سے کوئی پرسش نہیں، انتم الطلقاء، جاؤ تمہیں آزاد کیا، معاف کر دیا۔ لیکن اس کے باوجود ثم بغی علیہ، اگر ان پر انہوں نے پھر زیادتی کی، یہ فرق ہے جنگ اور جہاد میں جو یہاں واضح کر دیا گیا۔ جہاد ہوتا ہے اپنی ذات اور اپنے حقوق اور اپنے نظریات کے تحفظ کے لیے، ان کے دفاع کے لیے۔ کوئی ان میں مداخلت، آپ کے حقوق میں مداخلت کرنا چاہتا ہے، آپ کے نظریات میں مداخلت، اس کے دفاع کے لیے۔ جنگ ہوتی ہے دشمن کو کمزور کرنے، مٹانے، معاشی طور پر، اخلاقی طور پر اسے تباہ کرنے کے لیے ہوتی ہے کہ اسے کمزور کر دیا جائے، وہ سر نہ اٹھا سکے۔ فرمایا اسلام میں جنگ نہیں ہے، جہاد ہے، جتنی کسی نے زیادتی کی ہے اتنی سزا اسے دی جائے، اس سے زیادہ ہے۔ اب خطرہ یہ ہے دنیا دشمنی میں، جنگ میں دشمن کو تباہ کیوں کرتی ہے کہ یہ پھر سر اٹھائے گا اور پھر بغاوت کر دے گا۔ فرمایا ثم بغی علیہ لینصرنہ اللہ، اگر یہ پھر بغاوت کر دیں گے اللہ مومنوں کی مدد کے لیے موجود ہے، جس نے پہلے مدد کی وہ پھر بھی مدد کرے گا۔ یعنی جہاد دشمن کو بھی تباہ نہیں کرتا، اس کے حقوق نہیں چھینتا، اس کی مال نہیں لوٹتا، اس کی عزتیں نہیں لوٹتا، بلکہ اسے سدھرنے کا، سنبھلنے کا موقع دیتا ہے۔ جنگ دشمن کو تباہ کرنے کے لیے ہوتی ہے، یہ فرق ہے جہاد میں اور جنگ میں۔ اور خطرہ یہ ہوتا ہے کہ اگر دشمن کو تباہ نہ کیا گیا، کمزور نہ کیا گیا تو پھر بغاوت کر دے گا، پھر ہم پر حملہ کر دے گا۔ فرمایا ثم بغی علیہ، اگر کفر یا اگر برائی کی طاقت پھر بغاوت کرے گی، پھر حملہ آور ہوگی، لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ، تو اللہ مومنوں کی مدد کے لیے پھر موجود ہے، جس نے پہلے فتح دی پھر فتح دے گا۔ ان اللہ لعفو غفور، یقیناً اللہ بہت بڑے معاف کرنے والے اور بخشنے والے۔ وہ اتنا کریم ہے کہ جو شخص زندگی کفر اور شرک میں ضائع کر چکے، اگر وہ بھی خلوص سے توبہ کر لے تو وہ ساری زندگی کی لغزشیں معاف فرما دیتا۔ تو جو برائی پہ جمے ہوئے ہیں، جو عقیدے کی خرابی پہ جمے ہوئے ہیں، جو کردار کی خرابی پہ جمے، وہ کیوں نہیں سوچتے، وہ کیوں اللہ سے معافی نہیں مانگتے، وہ کیوں حق اختیار نہیں کرتے، جبکہ اللہ کی بخشش ہمہ وقت موجود ہے۔ ذالک،
بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ۔ اس دنیا کی طاقتیں یہ کہتی ہیں میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا۔ فرمایا نظام کائنات کو دیکھو، رات اور دن آ جا رہی ہے۔ اب ایک وقت آتا ہے کہ دن کے اوقات کو کاٹ کر رات میں ملانا شروع ہو جاتا ہے، رات بڑھنے لگتی ہے، دن کم ہونے لگتا ہے۔ پھر وقت آتا ہے کہ دن بڑھنے لگتا ہے، رات کم ہونے لگتی ہے۔ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ۔ یقیناً وہ اللہ ہے جس نے یہ کائنات بنائی ہے، جو اس نظام کا خالق اور مالک ہے۔ اس نے ایسا بنا دیا ہے کہ رات بڑھنے لگتی ہے اور دن رات میں شامل ہونے لگ جاتا ہے، پھر دن بڑھنے لگتا ہے اور رات کم ہونے لگ جاتی ہے۔ کوئی اس نظام میں مداخلت کر سکتا ہے؟ آج تک کوئی اس کو روک سکا یا کوئی اس کو تبدیل کر سکا یا کوئی اس کے اوقات میں مداخلت کر سکا؟ یہ تو ایک ایسی مثال ہے نا جو ہر بندے کے سامنے ہے۔ فرمایا اسی طرح قدرت باری کے نظام اٹل حقیقت ہے، مخلوق اس میں مداخلت نہیں کر سکتی، خواہ کسی کے پاس کتنی طاقت آ جائے، اختیارات آ جائیں، حکومت آ جائے، دولت آ جائے۔ جو نظام اس نے جیسے بنایا ہے ویسے چل رہا ہے اور ویسے ہی چلتا رہے گا۔ اسی ایک بات سے عظمت الہی کا اندازہ لگا لو۔ کیسی عجیب بات ہے، ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی، اور دن کے اوقات رات میں شامل ہوتے جاتے ہیں، اور حتیٰ کہ رات لمبی ہو جاتی ہے، دن تھوڑا سا رہ جاتا ہے، اور پھر رات کے اوقات کو دن میں شامل کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور دن بڑا ہو جاتا ہے، رات چھوٹی ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں تو گھڑیاں وقت بتاتی ہیں، ہمیں تو کچھ سمجھ ہی نہیں آتی کہ دن گھٹ رہا یا رات گھٹ رہی۔ فرمایا اس کے اس نظام میں کسی آلے، سائنسی آلے نے، کسی سائنسدان نے، کسی کیمیا گر نے، کسی بادشاہ اور سلطان نے آج تک مداخلت کی ہے؟ کوئی اسے روک سکا یا بدل سکا؟ نہیں، تو پھر ہر کام میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتا۔ یعنی اس بات کی دلیل ہے کہ احکام الہی اور نظام الہی میں کوئی شاہ ہو یا گدا مداخلت کوئی نہیں کر سکتا، وہ اللہ کے بنائے ہوئے طریقے پر چلتے۔ جن سے تم امیدیں وابستہ کر لیتے اور اللہ کا در چھوڑ دیتے ہو، وہ اللہ کے نظام میں کچھ نہیں کر سکتے۔ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ، اور یقیناً اللہ کریم ہر بات کو سنتے، ہر آواز کو سنتے ہیں، ہر چیز کو ذاتی طور پر دیکھتے ہیں۔ وہ سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، ہر بات کو، ہر آواز کو سنتا بھی ہے، ہر شے کو وہ خود دیکھ رہا ہے۔ ذالک بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور یہ اس بات کی دلیل ہے، ذالک، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نظام کائنات پر اس مالک کا حکم چلتا ہے، اس کے بغیر کسی کا حکم نہیں چلتا، کوئی مداخلت نہیں کر سکتا۔ اور یہ اس بات کی دلیل ہے بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، اللہ حق ہے۔ اللہ کو مانو، اللہ کو پکارو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ سے مدد مانگو، جو ضرورت ہے اس کی بارگاہ میں پیش کرو۔ اللہ کو مانو جیسا اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم منواتا ہے، جس جیسا ماننے کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے ویسا اللہ کریم کو مانو۔
اس لیے کہ وہی حق ہے۔ وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ، اور اللہ کو چھوڑ کر جن سے تم امیدیں وابستہ کرتے ہو، الباطل، وہ سب باطل۔ اپنی امیدیں اس ذات بے ہمتا سے وابستہ کر لو۔ خرابی کہاں پیدا ہوتی ہے؟ ایمان میں کمی کیسے واقع ہوتی ہے؟ جب ہم عظمت الہی سے بھٹک کر دوسرے غیر اللہ پہ امیدیں رکھ لیتے ہیں کہ وہ میری مدد کرے گا، وہ مجھے دولت دے گا، وہ مجھے صحت دے گا، وہ میری مرادیں پوری کرے گا۔ فرمایا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، یہ سب اس کے اپنے کام ہیں، اور اللہ کے علاوہ جن سے بھی امیدیں وابستہ کی جائیں یہ بات ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے، تمام انبیاء نے توحید کی تعلیم دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خالص توحید کی تعلیم دی۔ اللہ کا تعارف ہی ہمیں حضور نے دیا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی ذات اور صفات کے بارے حضور نے آگاہ، اللہ کا کلام ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا۔ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ جس نے نبی کی بات مانی اس نے اللہ کی بات مانی۔ آپ اللہ کی وحی کے بغیر کچھ ارشاد نہیں فرماتے۔ اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں جو اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ کوئی بندہ جو اپنی خدائی کا دعویٰ دار بن بیٹھے اور لوگوں کو اللہ اور اللہ کے رسول کا راہ چھوڑ کر اپنی طرف بلانا شروع کر دے، وہ باطل ہے۔ لوگوں کو پہچاننا چاہیے کہ جو بندہ مجھے دعوت دے رہا ہے عظمت الہی کی دے رہا ہے یا نام اللہ کا لے کر اپنی بڑائی کی دے رہا ہے۔ میری اطاعت کرو گے تو وہ پاؤ گے، میرے ساتھ آؤ گے تو یہ پالو گے، میرے ساتھ ہوگے تو وہ مل جائے گی، یہ سب والباطل۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، یقیناً اللہ ہی سب سے بڑا علی ہے، عالی شان ہے اور کبیر ہے، الکبیر سب سے بڑا، جس جیسا کوئی دوسرا بڑا نہیں ہے۔ العلی اکیلا سب سے اونچا، کوئی اس کی عظمت کا احاطہ نہیں، کوئی اس کی عظمت کو نہیں پہنچ سکتا، کوئی اس کی عظمت کو نہیں رسائی نہیں کر سکتا۔ وہ سب سے اونچا، سب سے بڑا، کوئی اس کی بڑائی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، کیا تم اے مخاطب تم دیکھتے نہیں ہو؟ کون ہے جو ٹنوں پانی سینے سمندر سے اٹھا کر ہوا میں معلق کر دیتا؟ اتنا پانی ہوا نے اٹھا رکھا ہوتا ہے کہ جب وہ برستا ہے تو زمین بس بس کرنے لگ جاتی، سیلاب آ جاتے ہیں، زمین سے نہیں سنبھالا جاتا، لیکن وہ ایسا قادر ہے، اس نے ہوا کو اس پر ہوا پر لاد رکھا ہوتا۔ پھر وہ ایسا قادر ہے فَتُصْبِحُ الْأَرْضَ مُخَضَّرَةً، زمین کے ہر ذرے میں سے ہریالی اگا دیتا۔ کوئی گن نہیں سکتا کہ گھاس کے کتنے تنکے پیدا ہوئے، کتنے پھول ہوگے، کتنی رونق بنی، مخملی فرش بچ جاتے ہیں جنگلوں میں، پہاڑوں میں، میدانوں میں، صحراؤں میں۔ کون پیدا کرتا ہے کوئی دوسرا اس میں شریک؟ ان اللہ لطیف خبیر، اللہ بڑا باریک بین ہے اور ہر چیز سے باخبر ہے۔ اس قدر باریک نظام کائنات اس نے جوڑا ہے
کہ آج کی خوردبینیں بڑی سے بڑی بنی ہوئی بھی تھک گئی ہیں، ان حقائق تک نہیں پہنچتی۔ اب ایک انسانی وجود میں جیسے کہتے ہیں 10 خرب سیل ہیں، انسانی وجود کا 10 خربہ ایسا الگ کرو تو سمجھ نظر نہیں آتا، خوردبین میں بھی نظر نہیں آتا۔ اسی طرح وہ لطیف ہے، آپ کو جو بڑے بڑے پہاڑ نظر آتے ہیں اس نے انتہائی چھوٹے چھوٹے ایٹمز پر ان کو جوڑ کر بنایا۔ ہمیں جو گھاس کا ایک تنکا نظر آتا ہے اس کے اربوں خربوں حصے ہیں، چھوٹے 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 سیل جوڑ کر، چھوٹے چھوٹے ایٹم جوڑ کر اس نے وہ تنکا بنایا۔ وہ بڑا لطیف باریک بین ہے، ایک ایک چیز کو اس نے نہایت باریک اور نہایت چھوٹے چھوٹے ذرات جوڑ کر اسے بنا دیا۔ ہمیں گھاس کا ایک تنکا، فصل کا ایک تنکا، ایک سٹا نظر آتا ہے، لیکن اس کے اجزاء دیکھو تو ان گنتے ہیں۔ اس لطیف و خبیر نے، وہ خبیر بھی ہے، باریک بین بھی ہے، ہر چیز سے باخبر بھی ہے، اس نے ایسا نظام بنایا ہے، اس کی قدرت کاملہ سے کوئی ایک 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 ذرہ جڑ کر عجیب نظام ہے، ایک ایک ذرہ جڑ کر تنکا بنا، اس میں سے الگ ذرے نکلے جن سے تنا بنا، الگ نکلے جن سے پتے بنے، الگ نکلے جن سے سٹا بنا، اور انہیں الگ کیا گیا جن سے دانہ بنا۔ یہ ساری تقسیم اسی تنکے کے اندر ہو رہی ہے، اور ایک وہ لطیف ہے، باریک بین ہے، ہر چیز کو اس نے نہایت باریکی سے جوڑا ہے کوئی دوسرا جو اس طرح کر سکے؟ اس نے جو ساری زمین کو سرسبز کر دیا، بے شمار تنکے پیدا ہوئے، ہر تنکا گل بکف ہے، ہر پھول کے اجزاء الگ ہیں، رنگ مختلف ہیں، خوشبو مختلف ہے، تاثیر مختلف ہے، پتہ نہیں اس میں کیا کیا جوڑ دیا۔ انتہائی باریک ذرے جڑ کر تنا بنا، پتے بنے، پھول بنا۔ یقیناً اللہ بہت باریک بین، بہت باخبر ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، سب کچھ اسی کا ہے، جو آسمانوں میں ہے وہ بھی، جو زمینوں میں ہے وہ بھی۔ سب جھوٹ بولتے ہیں، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، یہ ملک میرا ہے، یہ شہر میرا ہے، یہ گھر میرا ہے، یہ دولت میری ہے۔ کچھ بھی نہیں تمہارا۔ سانس نکلے گا تو سب چیزیں رہ جائیں گی، تجھے کبڑ کے گڑھے میں اتار دیں گے، تیرا کیا رہے گا؟ سب کچھ اللہ کا ہے۔ بالائے آسمان جو کچھ ہے وہ بھی اسی کا ہے، زمین پر جو کچھ ہے وہ بھی اسی کا ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، سب کچھ اس کا ہے۔ انسان تو چندے یہاں آیا، یہ ساری نشانیاں بتلا کر اسے ہدایت کی طرف بلایا گیا، دعوت دی گئی کہ عظمت الہی کا اقرار کرے، اللہ کے دین کو قبول کرے، اللہ کی اطاعت کرے۔ اللہ نے انبیاء اور رسل بھیجے اپنی طرف سے کہ میری بات آپ تک یہ پہنچائیں گے۔ اللہ نے یہ شرف بھی انسانیت کو بخشا کہ اپنا پیغام پہنچانے والے انبیاء علیہ السلام انسانوں سے پیدا کر۔ انسانیت کے لیے یہ انتہائی شرف ہے کہ اللہ کے نبی اور رسول بھی آدم علیہ السلام کی اولاد سے، خود آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو یہ شرف بخشا۔ اللہ کی بات انبیاء سنتے ہیں، اللہ کی وحی انبیاء اور رسل قبول کرتے ہیں، ان پر نازل ہوتی ہے، اور اللہ کا پیغام
عام انسانوں تک پہنچا دیتے ہیں۔ جس طرح اس نے سارے باقی نظام بنائے ہیں، اسی طرح انسان کو یہ بھی شرف بخش ہے کہ اس کی طرف اپنا پیغام بھیجتا ہے۔ یہ قرآن کریم جو ہم پڑھ رہے ہیں، یہ اللہ کا پیغام ہے ایک ایک بندے کی طرف۔ یہ صرف علماء کے مولویوں کے لیے نہیں ہے، یہ صرف پیروں کے لیے نہیں ہے، بزرگوں کے لیے نہیں ہے، یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یہ کافروں کو بھی دعوت حق دیتا ہے، ہر ایک سے بات کرتا ہے۔ یہ انسانیت کے لیے ہے، انسانوں کو بات کرتا۔ یہ جو باتیں ہم اوپر کرتے رہے ہیں، کیا یہ کافروں سے باتیں نہیں کر رہا کہ کیوں بھولے ہوئے ہو، کیوں غلط راستے پہ ہو؟ یہ دلائل کفار کو نہیں دے رہا کہ رات دن کا گھٹنا بڑھنا دیکھو، کوئی ہے اللہ کے ساتھ شریک، کسی بت کی مداخلت، کسی بت سے کہو اس کو روک دے، بدل دے۔ ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا تھا کہ میرا مالک وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، اگر تو خدا ہونے کا دعوے دار ہے تو نظام بدل دے، سورج کو مغرب سے طلوع کر دے۔ فبہت الذی کفر، تو کافر بوکھلا گیا کہ میں تو اس کو نہیں بدل سکتا۔ یہی بات یہاں، وہ کتنا کریم ہے کہ جو اس کی ادنا مخلوق ہو کر، ہر دم اس کے محتاج ہو کر، ہر لحظہ اس کے محتاج ہو کر، پھر اس سے گستاخی اور سرکشی کر رہے ہیں تو ان کو پکڑتا نہیں، ان کے لیے اپنے نبی کی معرفت، اپنا پیغام بھیج رہا ہے کہ رک جاؤ، باز آ جاؤ۔ تمہاری کیا حیثیت؟ تم کیا چاہتے ہو؟ تم کچھ نہیں کر سکتے۔ سو فرمایا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ ارض و سما میں ہے سب اسی کا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اللہ مستغنی ہے، کسی کا محتاج نہیں کسی چیز میں، اور وہی قابل ستائش ہے، تعریف کا مستحق وہی ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی خود کو مستغنی نہیں کہہ سکتا، اپنی تخلیق، اپنے وجود کے ایک ایک ذرے میں اللہ کا محتاج ہے۔ اللہ ایسا عظیم ہے کہ وہ کسی کا محتاج ہے۔ یہ ساری کائنات اس کی ماہد ملکیت ہے، ارض و سما اور جو کچھ ان میں اس کا اپنا ہے، لیکن اس کا بھی وہ محتاج نہیں ہے۔ چاہے تو اسے تباہ کر دے، اس کی عظمت کو کوئی فرق نہیں پڑتا، انہیں مٹا دے پھر بھی اس کی عظمت وہی ہے، انہیں قائم رکھے پھر بھی اس کی عظمت وہی ہے، اور وہ قابل ستائش ہے۔ انسان جب اللہ سے ناآشنا ہوتا ہے نا تو پھر اپنی تعریف پہ خوش ہوتا ہے، پھر وہ چاہتا ہے کہ لوگ میری تعریف کیا کریں، لوگ مجھے بڑا کہا کریں، لوگ مجھے بہت رئیس اور امیر کہا کریں، لوگ مجھے بہت پارسا کہا کریں، لوگ مجھے بہت پہنچا ہوا کہا کریں، کہ جی ان کے منہ سے جو نکل جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ وہ فرماتا ہے کیوں؟ یہ شان تو میری ہے، یہ تو ایک میرا عاجز و حقیر بندہ ہے، میں اس کی زبان بند کر دوں یہ بول نہیں سکتا، اس کے کہنے سے کیا ہوگا؟ یہ تو میری دی ہوئی طاقت سے بولتا ہے، میں چاہوں تو یہ بول ہی نہ سکے تو پھر کیا ہوگا؟ سو بڑائی، تعریف اس کو سزاوار۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ، اے انسان تو یہ بھی نہیں دیکھتا اس کا تجھ پہ کتنا بڑا احسان ہے کہ تو جو ایک حقیر مخلوق ہے، اس کے لیے تو ایک رینگتی ہوئی کیڑی اور انسان ایک جیسی مخلوق ہے، ایک قسم کی مخلوق وہ ہے، ایک قسم کی یہ ہے، لیکن تجھے اس نے وہ شرف بخشا کہ انسانوں میں اپنے پیغمبر اور رسول اور مرسل اور اولو العزم منتخب فرمایا۔
تجھے مخاطب فرما کر تجھ پر کتابیں نازل کی، تجھ سے باتیں کی، اور پھر تجھ پر اتنا بڑا احسان کیا کہ روئے زمین پر جو کچھ ہے وہ تیرے لیے مسخر کر دیا، تیری خدمت پہ لگا دیا۔ کیسی عجیب بات ہے۔ وہ کسی نے مصرع کہا تھا کہ وہی ذبح بھی کرے وہی لے ثواب الٹا، کہ کیسی عجیب بات ہے کہ اللہ کی مخلوق کا اللہ کے نام پر گلا کاٹتا ہے، وہ تجھ پر کھانا بھی حلال ہو جاتی ہے، اور ذبح کرنے کا ثواب بھی تجھے، جان اس کی جاتی ہے، ثواب تجھے ملتا ہے۔ اسے تیری خدمت کے لیے بنایا، جسے تو نے ذبح کر لیا وہ اپنے مراد کو پا، جس مقصد کے لیے بنا تھا اس مقصد کو پا گیا۔ ان اللہ سخر لکم ما فی الارض، روئے زمین پر جو کچھ ہے وہ اس نے تیرے اختیار میں دے دیا، تیرے تابع کر دیا، وہ تیری خدمت پہ لگا دیا۔ سمندری مخلوق سے بھی فائدہ اٹھا رہا ہے، اس میں سے ہیرے موتی بھی نکال رہا ہے، پہاڑوں میں سے بھی معدنیات نکال رہا ہے، سونا چاندی نکال رہا ہے، کیا کیا چیزیں زیر زمین سے، کیا کیا فصلیں، کیا کیا دنیا زمین پر جو کچھ ہے، تجھے قوت دی، اختیار دیا کہ تو اس سے خدمت لیتا ہے۔ اور وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، صرف زمین پر نہیں سمندروں پر بھی تیرا راج، تجھے اس نے جہازوں میں بٹھا دیا اور اللہ کے حکم سے سمندر کو بھی تیرے تابع کر دیا، تو اس سے غذا بھی تلاش کر رہا ہے، تیل بھی نکال رہا ہے، مچھلیاں بھی پکڑ رہا ہے، ہیرے موتی بھی نکال رہا ہے، طرح طرح کی دولتیں اور دوائیں بھی نکال رہا ہے، اور اس پر اپنے جہاز سے دندناتا پھر رہا ہے۔ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، پھر اس نے آسمان کو تھام رکھا ہے، وہ زمین پر گرتا نہیں، ہاں جب وہ چاہے گا، وہ چاہے تو آسمان بھی پھٹ جائے، لیکن کوئی ٹیکس نہیں ہے تجھ پر اس بات کا کہ اتنا چندہ سالانہ دو کہ آسمان کی مرمت ہے، اتنے پیسے دو کہ آسمان گرے نہیں، یہ محنت کرو کہ اس کوئی نہیں، اس نے آسمان کو صاحبان بنا رکھا ہے، زمین پہ نہیں گرتا، اس کی قدرت کاملہ، تیری کسی محنت کا اس میں کوئی دخل، اس لیے کہ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، یقیناً اللہ بالناس، ناس اولاد آدم کو کہتے ہیں، اس میں مومن کافر، نیک بد، امیر غریب، بادشاہ مسکین سب شامل، فرمایا وہ سب پر شفقت فرمانے والا اور رحم فرمانے، اس کی عظمت کا احاطہ نہیں ہو سکتا، اس کے کرم کا احاطہ نہیں ہو سکتا، اس کی رحمت کا احاطہ، وہ تو ہر ذی روح پر کرم، اور انسانوں پر تو اس کی خاص شفقت ہے۔ اب جو دوزخ جا رہے ہیں وہ اپنا ہاتھ چھڑا کر اس کے دامان رحمت کو جھٹک کر زبردستی محنت کر کے مشقت کر کے دوزخ میں جا رہے ہیں۔ یاد رکھو جنت میں جانا بڑا سہل ہے اور دوزخ میں جانا بڑا مشکل، بڑی محنت لگتی ہے، کفر و شرک سے لے کر گناہ، برائی، چوری، ڈکیٹی، رشوت تک سارے پاپڑ پیلنے پڑتے ہیں، تب جا کر دوزخ میں پہنچتے ہیں۔ اللہ تو فرمایا انسانوں سے، نسل انسانی پر بہت شفیق، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ انسان بد نصیب ہے، بدبخت ہے، قوت فیصلہ اسے دی گئی، نیکی اور بدی کے راستے اس کے سامنے رکھ دیے گئے، یہ ایسا نادان، ایسا جاہل ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر، اس کے دامان رحمت کو چھوڑ کر، انبیاء علیہ السلام کے دامان رحمت کو چھوڑ کر چھینا جھپٹی کرنے کے لیے، دنیا کے لالچ کے لیے اپنے آپ کو تباہ کر لیتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔